بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارے آج کا پوڈ کاسٹ کا موضوع بھی ہمیشہ کی طرح بہت کامن ہے, لیکن اس کو نا میں بیماری نہیں کہتا, یہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ اس طرح سے ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد تقریباً آدھے مردوں کو یہ ہو جاتا ہے اور کوارٹر عورتوں کو ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ مہمان ہمارے ان کا انٹروڈکشن کراؤں, تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں بتا دوں. ہم بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس, ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج وہ ہیئر لاس کے بارے میں ہے, بیلڈنس کے بارے میں, اور اس کا جو اس وقت جدید علاج اور روایتی علاج اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے مہمان ہیں مشہور کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر یاسر صاحب. ڈاکٹر یاسر جو, السلام علیکم ڈاکٹر یاسر. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر یاسر جو ہیں ایک بڑے سرکاری ادارے میں صبح کام کرتے ہیں ایز اے پلاسٹک سرجن, اور شام کو اپنی پریکٹس کرتے ہیں. تو ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ بیماری تو شاید نہیں ہے, لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے اور اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں. اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں, جیسے یاسر صاحب کے بات بہت اچھے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن ود ایج جو ہے نا, اس میں مسئلہ بیسکلی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو ینگر ایج میں ہیئر لاس ہوتا ہے نا, اس میں ایک ڈپریشن, سائیکولوجیکل انزائٹی, یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو کئی بار یہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے جس کے بال اچھے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک سیلیبریٹی ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک سنگر ہے, ایک ایکٹر ہے, جو کہ اس کا بیسیکلی اس کی جو اپنی پریزنٹیشن ہے اس پہ بہت زیادہ اس کا ڈپینڈنس اس کے بالوں پر ہے. تو چلے ہم ان سے شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر آپ کا پروگرام میں آنے کا. بہت تھینک یو ویری مچ. اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کامن ڈیزیز کرے, تو کامن نہیں ہے میرے حساب سے, بہت ہی کامن ہے یہ مسئلہ جو ہے نا. مسئلہ کہتا ہے اس کو, بیماری تو نہیں. بالکل سر, ٹھیک ہے. اچھا چلیے ہمیں بتائیں کہ بیلڈنس ہے کیا. سر بیلڈنس تو جیسے کہ آپ نے تھوڑا ایلیبریٹ کر بھی دیا ہے. بیسیکلی ہمارے بال جو ہیں وہ 3 فیزز میں گزر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بنتے ہیں, اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, پھر وہ کمزور ہوتی ہیں اور بال گر جاتے ہیں, اور پھر اس کی جڑ سے نیا بال آ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ پروسیس ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے, جو 50 سے 100 بال ایک عام انسان کے گرتے ہیں روزانہ. جب بال گرنے کا عمل بال نئے بننے سے زیادہ ہو جائے تو یہ گنجا پن یا بالنس اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی یہ ابھی ینگ پیشنٹس میں زیادہ ہے, جیسے کہ سر مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ فیلئر اور کینسر, یہ بھی اب کچھ ینگ پیشنٹ میں جو بھی اس کی وجوہات ہیں وہ ایک سیپریٹ تھنگ ہے. تو یہ واقعی یہ مسئلہ بھی ینگ پیشنٹ میں, ینگ لوگوں میں زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا میں نا ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایشین اسموکرز جو ہے نا, ان کو بھی بیلڈنس ارلی ہوتی ہے, اور دیر از ایسوسیشن ود اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا بھی جو ہے نا کوئی ایسوسیشن ہے بیلڈنس, کیونکہ ریسرچ بھی اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بالڈنس یا گنجا پن تو تھوڑا ایک عجیب سا ورڈ ہے نا, کہ تھننگ آف ہیئر, کہ بال پہلے پتلے ہوتے ہیں, پھر بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یا سامنے سے کم ہو جاتے ہیں یا پیچھے سے کم ہوتے ہیں یوزلی. تو اس کی یوزول وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سر ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ کچھ ڈیزیز ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ منسلک ہو سکتا ہے, اس کے اندر آپ نے کچھ ڈیزیز کا تو ذکر کیا. اس کے علاوہ کچھ آٹومین ڈیزیز ہیں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اسٹریس کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں جو موسٹ مطلب آل اوور دا ورلڈ ہی کہنا چاہیے کہ جو موسٹ کامن کاز ہے وہ تو کنجینیٹل ہے, کہ جن کے باپ دادا کو, چچا کو, یا میٹرنل سائڈ سے لے لیں تو ماموں کو بالڈنس ہے, تو اس میں زیادہ چانس ہے کہ ان کو تھوڑا سا نسبتاً ارلی ایج میں بالڈنس جینیٹک کازز. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ایجنگ کے ساتھ بھی آپ نے بتایا ہارمونل ایشو ہو سکتے ہیں, اسپیشلی فیمیل میں پریگنینسی یا پوسٹ مینوپازل یا پوسٹ پارٹل ٹائم پہ یہ بالڈنس زیادہ ہو سکتی ہے. اور کچھ میڈیکیشن ایسی ہیں سر جس کی وجہ سے بھی یہ بالڈنس زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا ہم تھوڑا سا نا اس کو نا اب الیبریٹ کر لیتے ہیں بڑا سمجھانے کے لیے لوگوں کو. ہم کیونکہ خود ڈاکٹرز ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ میڈیکل ٹرمنالوجی ہم بہت استعمال کرتے ہیں, اور ہم بیسیکلی لے مین کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ آئے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ میل فیمیل جو بیلڈنس ہے دونوں میں ہوتی ہے نا, تو ان میں فرق کیا ہے؟ سر جو ایک تو اناٹومیکلی مطلب دیکھنے میں جو فرق ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا میل بالڈنس ٹائپ ہوتی ہے جس میں کہ آگے سے بال کم ہونا شروع ہوتے ہیں. فیمیل میں یوزلی ایک ایچ شیپ ایریا ہے ہیڈ کا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں بالڈنس زیادہ ہوتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ میل کے اندر بیسیکلی جو میل ہارمون ہے وہ جب بائنڈ کرتا ہے بالوں کی جڑوں میں تو وہ بال کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. اس لیے جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فیمیل میں بھی جب ہارمونل چینجز آتی ہیں تو بالڈنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا
یہ تو ہو گیا میل اور فیمیل وجہ اور پیٹرن، ٹھیک ہے. اب آپ نے بتایا کچھ بیماریاں ایسی ہیں، ایسی کون سی، ایک ہوتی ہے نا ایلوپیشیا ایریٹا، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، جی جی لیکن کون سی ایسی بیماریاں ہیں جہاں پہ تھننگ آف ہیئر یا بال جلدی جیسے سی کے ڈی ہے، کڈنی ڈیزیز میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور کون کون سی بیماریاں ہیں؟ سر اس میں کچھ اسکن ڈیزیزز ہیں، سفلس ہے، ڈیفیشنسی آف وٹامن ڈی ہے یا آئرن ڈیفیشنسی ہے، انیمیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں جس کے اندر کہ ہماری اپنی امیونٹی ہمارے ہی خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اس میں جوائنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں، اسکن بھی انوالو ہوتی ہے، تو چونکہ بال بھی اسکن کا ہی ایک سٹرکچر ہے تو وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے اور پھر بال گر جاتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جیسے شیمپوئنگ ہے، ابھی تو ہر بندہ شیمپو کرتا ہے نا، کچھ لوگ صابن استعمال کرتے ہیں سر دھونے کے لیے، کچھ لوگ کچھ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کیا شیمپوئنگ کا بھی کوئی ہے افیکٹ؟ ایک تو شیمپوئنگ میں یہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شیمپو کرنے سے بال گر جاتے ہیں جلدی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شیمپو اچھا نہیں ہے تو بال گر گئے ہیں. یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہتر نہیں ہیں یا ہماری باڈی ان سے الرجک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کمرشلی تو بہت کچھ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ بھی موجود ہے، تو آملہ بھی ہے، تو ریٹا بھی ہے. تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ہربل تھنگس، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جس سے کہ ہماری اسکن جو ہے وہ الرجک ہوتی ہے یا اس کو اچھا رسپانس نہیں کرتی ہے. باقی ہے کہ کچھ شیمپو ایسے ہیں جو کہ میڈیکیٹڈ شیمپو ہیں، جیسے کہ کچھ ایسے شیمپو ہیں جس میں کہ اینٹی فنگل ڈرگس شامل ہوتی ہیں. وہ ایسے مریض جس میں کہ خشکی زیادہ ہو یا ان کے فنگس کا مسئلہ ہو، ان کے لیے وہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں، اور ایسی شیمپو جو ہیں ان کو بالنس سے بچا بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر یاسر، آپ نے کہا کہ کچھ میڈیکیشنز بھی ایسی کرتی ہیں جو ہیئر لاس کرتی ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. میڈیکیشن سر اس میں کچھ ہارٹ ڈیزیزز کے لیے میڈیکیشن استعمال ہوتی ہیں، کچھ لیور کے لیے میڈیکیشن استعمال ہوتی ہیں. اس کی پھر میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو وہ کافی اس کا پھر وہ میڈیکل ٹرمینالوجی ہو جائے گی. تو یہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، جب ان کی ہسٹری لیتے ہیں اور ان کی ڈرگ ہسٹری لیتے ہیں، تو پھر اب وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر ہم ان کو میڈیکل اسپیشلسٹ سے ڈسکس کر کے تو پھر ان کو تجویز کر سکتے ہیں کہ یہ دوائیاں کا نعمل بدل آپ کوئی لیں تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے. اچھا، کیا ہم بالنس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ جی سر بالکل، بالنس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے بالنس ہو جاتی ہے. اگر ان کی پراپرلی ٹریٹ کیا جائے، جیسے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، آئرن ڈیفیشنسی، انیمیاز ہیں، کچھ سٹریس کے ایسی ایلیمنٹ ہیں کہ اگر ان کا پراپرلی اور ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو جائے تو بالنس کو روکا جا سکتا ہے. پھر اگر کچھ فنگل انفیکشنز ہیں کسی کو اور اس کو اسپریڈ ہونے سے پہلے یا ایک سٹیج پہ روک دیا جائے تو اس بالنس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی کانجینٹل چینجز تو ہم نہیں لا سکتے ایک پیشنٹ میں، جینیٹک جو جینیٹک جی وہ تو ان کے ہیں ساتھ، اس کے خلیوں میں شامل ہیں، لیکن جو چیزیں چینج ہو سکتی ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر کچھ ڈرگز اویلیبل ہیں، براڈلی اسپیکنگ جو کچھ مائنوکسیڈلس ہے، اور اس کے علاوہ فینسٹرائڈ ہے. اچھا ڈاکٹر یاسر، مجھے یہ بتائیے کہ سے پیشنٹ کو بیلنس ہو رہی ہے اور آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو ارلی ہیئر لاس ہے، تھننگ ہے، ینگر پیشنٹ ہے، تو کیا کوئی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں آپ؟ جی سر بالکل، ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک پہلے ہی دفعہ میں اس کو جو لاسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہی ایڈوائز کر دیں. سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں کہ اس کی ایک تو فیملی ہسٹری ہو گئی، اس کی ڈرگ ہسٹری ہو گئی، اس کی ایلمنٹ ہسٹری ہو گئی کہ وہ کیا اس کو کچھ اور مسئلے چل رہے ہیں، کوموربڈیٹیز ہیں، کسی قسم کے اسٹیرائڈس تو نہیں وہ لے رہا کسی اپنی بیماری کے لیے یا کسی اور ڈیزیز کے لیے. پھر ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کا ایگزامینیشن ہے. ایک تو جنرل فزیکل ایگزامینیشن ہے فل باڈی اور یا اس کے اپنے اسکن اور بالوں کا ایگزامینیشن ہے. اس کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہم اس کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرواتے ہیں، وٹامن ڈی لیولز ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے. اس کے علاوہ ایک پل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بالوں کی اسٹرینتھ کیسی ہے، اور اگر ہمیں کوئی شک ہو کہ کچھ ایسی اسکن ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے اس کی بالنس ہو رہی ہے تو پھر ہم بعض دفعہ جو ہے وہ اسکن بایوپسیز بھی لیتے ہیں اس کی ٹیسٹ کروانے کے لیے کہ اس کی اسکن کا کیا رد عمل ہے اس میں. اچھا اب چلیں ہم ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں. تو کیا کیا ٹریٹمنٹ میڈیکل بھی ہے، سرجیکل بھی ہے؟ کیونکہ سرجیکل میں ہم ڈیٹیل پہ بات کریں گے، لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیا کیا ڈرگز اویلیبل ہیں اس چیز کے لیے؟ پہلے تو سر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ کازز ہیں، اس کازز کے لیے کچھ آٹومن ڈیزیز ہیں، اس کے لیے کچھ میڈیکیشنز ہیں جو کہ ہم اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ یا ریوماٹولوجسٹ یا
کے پہ چھوڑتے ہیں. اگر براڈلی اسپیکنگ بات کی جائے تو مائنوکسیڈل اسپرے ہیں جو کہ ڈیلے کرتے ہیں بالڈنس کو. اس کے علاوہ کچھ جگہوں پہ ہمیں فینسٹرائڈ دینی پڑتی ہے جو کہ بیسیکلی ہارمونس کو سپریس کرتی ہے اس طرح سے کہ اس کا بالوں پہ ایڈورس افیکٹ نہ آئے. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس PRP ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور کچھ مزید ٹریٹمنٹس بھی ہیں جو کہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہیں. اچھا ہم تھوڑا سا ڈرگس پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مینوکسیڈل کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے؟ مینوکسیڈل بیسیکلی اسپرے ہے نا, اسپرے کرتے ہیں. مینوکسیڈل بیسیکلی بیٹا بلاکر ہے جو کہ ادروائز تو یوز ہوتا ہے بیسیکلی ہارٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے, لیکن یہ ہیئر فالیکلس کے اسٹیبلٹی کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا لوکلائز ایفیکٹ ہو سکتا ہے, ایڈورس ایفیکٹ. کچھ پیشنٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن کو کہ وقتی طور پہ کچھ بلڈ پریشر ان کا کم ہو یا ان کو کچھ ایسا ہو, لیکن ادروائز یوزلی اس میں دیکھا نہیں گیا. اچھا, اور جو فینسٹرائڈ جو ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ؟ فینسٹرائڈ بالکل, فینسٹرائڈ بہت ریئرلی یوز کی جاتی ہے کیونکہ اس کا جو بہت کامن ایڈورس افیکٹ ہے وہ بیسیکلی میل ہارمون کو سپریس کرنا ہے, اور اس میں کچھ مضر اثرات وقتی طور پہ بھی سامنے آ سکتے ہیں اور کچھ پیشنٹس میں دور از بھی اس میں منفی اثرات سامنے آ سکتے ہیں. اچھا, جو مینوکسیڈل ہے یہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں فار ہیئر لاس؟ جی بالکل, مینوکسیڈل عورتیں استعمال کر سکتی ہیں, جبکہ فینسٹرائڈ جو ہے اس کا فیمیل ٹائپ بالڈنس میں کوئی خاص رول نہیں ہے. تو مینوکسیڈل کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مینوکسیڈل یوزلی اس کی ہاف لائف چونکہ 12 گھنٹے ہوتی ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ صبح شام استعمال کریں, اور بیسیکلی یہ اسپرے یا فوم کی شکل میں آتا ہے جس کو کہ بالوں کی جڑوں میں لگایا جاتا ہے, اور دن میں 2 دفعہ اگر استعمال کریں تو اس کا بہتر رزلٹ ہوتا ہے. اچھا, PRP پہ تھوڑا سا بتائیے لوگوں کو کہ PRP کا کتنا ایک رول ہے اس سارے بیڈنس کو مینیج کرنے میں. جی بالکل, یہ PRP کی جو ٹریٹمنٹ ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما, یہ اس وقت بہت کامن ہے اور بہت زیادہ ایکسٹینسولی یوز ہو رہی ہے. صرف بالڈنس میں نہیں, یہ اور بھی بہت جگہوں پہ یوز ہو رہی ہے. یہ انفرٹیلیٹی میں یوز ہو رہی ہے, یہ جوائنٹ انفلیمیشن میں یوز ہو رہی ہے. PRP بیسیکلی جس میں ہم پیشنٹ کا بلڈ لے کے اس کو سینٹریفیوگ کر کے اس میں سے گروتھ فیکٹرز کو سیپریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکٹیویٹ کر کے ہم انجیکٹ کرتے ہیں بالوں کی جڑوں میں. بیسیکلی ایک تو یہ جو بالوں کی جڑوں کی جو بلڈ سپلائی ہے اس کو انکریز کرتی ہے, وہاں پہ گروتھ ہارمون پرووائڈ کرتی ہے, گروتھ فیکٹرز پرووائڈ کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے ہیئر فالیکل جو سوئے ہوتے ہیں لیکن سروائیونگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو فیز میں آ جاتے ہیں جس کو ایناجن فیز کہتے ہیں, اور وہ دوبارہ گرو کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن سر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہیئر فالیکل موجود ہوں تبھی PRP اثر کرے گی, ادروائز اگر ہیئر فالیکل ہی لاس ہو گئے ہیں تو پھر یہ اثر نہیں کرے گا. اچھا, آپ کا تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے PRP اور سارا, مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے, اور دوسری مجھے ایک بات بتائیں کہ PRP انڈیکیٹڈ کہ کوئی ایج ہوتی ہے, کوئی آپ نے کہا صرف بالوں کا ہے, اگر بال ہوں تو PRP افیکٹو ہے, تو کیا کوئی ایج ہے کہ اس پہ آپ PRP اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا کوئی کٹ آف لمٹ ہے؟ ٹھیک ہے, PRP جو ہے وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر پیشنٹ کی انڈیکیشن بنتی ہے PRP کی تو وہ تقریباً ہر ایج میں ہی افیکٹو ہے. مطلب ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کے بال ابھی گر رہے ہیں تو اس کو PRP سے اسٹیبلائز کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کی تھننس سٹارٹ ہو گئی ہے, تھننگ ہو گئی ہے, ٹیکسچر خراب ہو گیا بالوں کا, تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اولڈ ایج کا اگر آپ نے پوچھا میرے سے, تو اولڈ ایج جتنی مرضی ہو کچھ نہ کچھ بال بچے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے انٹیریئر ہیئر لائن لاس کے لیے اگر ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی پلان کیا ہے, پھر بھی باقی بالوں کے لیے اور ایون جو ٹرانسپلانٹڈ بال ہیں ان کی اچھی گروتھ کے لیے بھی PRP ریکمینڈیڈ ہے. تو آپ PRP کو کس طرح اس کو اسکیجول کرتے ہیں؟ PRP کیسے بتاتے ہیں کتنے عرصے بعد ہونا چاہیے اگر پیشنٹ سپوز اسٹارٹ کرتا ہے PRP کروانا؟ PRP کے شیڈیول کے لیے اگین ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہیں کہ یوزلی ہم اس کو 3 to 4 ویک انٹرول میں ایڈوائز کرتے ہیں, اور سم ٹائمز اس میں 3 سیشن اور سم ٹائم 5 سے 6 سیشن اس میں ایڈوائز کرتے ہیں. اور جن کا کہ کنٹینیوس ہیئر فال ہے اس میں ہم یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایوری 3 to 6 months یا 1 year اس کو رپیٹ بھی کرواتے رہیں تاکہ وہ اس کی ڈوز مینٹین رہے. اچھا, کوئی سائڈ افیکٹ PRP کا؟ سر ہر ٹریٹمنٹ کا سائڈ افیکٹ پاسبل ہے, تو میرے خیال ایک پین ایک انجیکشن سائٹ ہوتا ہوگا زیادہ سے زیادہ. جی بالکل, تھوڑا سا اس میں درد ہوتا ہے, مطلب یہی کہہ سکتے ہیں آپ. سائڈ افیکٹ تو اسی کو کہا جا سکتا ہے, اللہ نہ کرے ایڈورس افیکٹ تو تھوڑا پمپل کوئی بن سکتا ہے, لیکن الحمدللہ ایسا ہوتا یوزلی. آپ کی پریکٹس میں PRP از اے ویری افیکٹو وے آف پریونٹنگ اور ڈیلنگ ہیئر لاس پرابلی. موسٹ آف پیشنٹس میں اٹ از فیوریبل, اور میرا تو خیال ہے کہ تقریباً سبھی مریضوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین ٹاپک پہ جو کہ ڈاکٹر یاسر جو ہے از اے ویری گڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن, اور
بڑا ان کا نام ہے اس شعبے میں. اس سے پہلے کہ ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کی سرجیکل اور ساری اس کی پروز اینڈ کونس کے اوپر جائیں, تھوڑا سا سائڈ کی باتیں کر لیتے ہیں. دیکھیے جب پیشنٹ کو بیلڈنس شروع ہوتی ہے نا, تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پیپل نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. ایک ایکسیپٹنس فیس ہوتا ہے کہ کیونکہ سائیکولوجیکلی مریض کو, بندے کو, مریض تو ہوتا نہیں ہے, پرسن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ینگ بندہ ہو تو وہ اور اس کو پرابلم ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ایک تو آپ, کیونکہ ہم ایز اے ڈاکٹر ہمارا کام ری ایشورنس بھی ہے نا, تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی پہلے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے, ایکسیپٹنس تو ہے نا, ایکسیپٹنس تو کرنا پڑے گا. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ بائی دا وے کویشچن ہے کہ پہلے پرانے زمانے میں یہ وگس کا رول بہت زیادہ تھا, اور دونوں ٹیمپرری وگز اور پرماننٹ وگز لگا لیتے تھے لوگ, تو ابھی یہ ٹرینڈ ہے اس ٹائم؟ سر ٹرینڈ بالکل موجود ہے, کیونکہ کمرشلی چیزیں اویلیبل ہیں. جو وگ بنانے والے ہیں ظاہر ہے وہ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. میری وگ کے معاملے میں کافی زیادہ ریزرویشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سیلف چیز سے اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو وائی ٹو یوز این آرٹیفیشیل تھنگ. سیکنڈ تھنگ, جو وگز یوز ہوتی ہیں وہ ایک تو بالوں پہ لگی رہتی ہیں, اس کے نیچے اگر پسینہ آ رہا ہے یا فنگل گروتھ ہو رہی ہے تو وہ ایک ایڈورس افیکٹ بھی کر سکتی ہے. پھر کچھ اس میں ریلیجیس ایشوز بھی ہیں. تو ہمارے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں جن کے سر کے اوپر وگ لگانے کی وجہ سے, نمی کی وجہ سے فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں, وہاں پہ کچھ اینوروب انفیکشن, اسپریڈنگ انفیکشن, مطلب بہت خطرناک قسم کی کچھ انفیکشنز ہیں جو کہ اس میں ہو سکتی ہیں. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے وگ کو, اور اگر آپ نہیں بال ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے تو ادروائز ویسے بھی ٹھیک ہے. چلیں یہ بہت ویسے بھی ٹھیک ہے, ویسے بھی وہی ایکسیپٹنس بھی ہے نا. اچھا اب چلیں ہم اپنے مین ٹاپک پہ, جس کے لیے ڈاکٹر یاسر کو بلایا ہے میں نے نا یہاں پہ. ڈاکٹر یاسر جیسے ہی از اے ویری گڈ, جیسے میں نے بتایا, از اے ٹرانسپلانٹ سرجن, ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن. اور اب ہمیں یہ بتائیں گے بہت ہی ایلیبریٹ طریقے سے, بہت ہی کنسائز طریقے سے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہے. جی ڈاکٹر یاسر. سر بیسیکلی ہیئر ٹرانسپلانٹ جیسے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, جس میں کہ آپ کے دس از آٹو ٹرانسپلانٹ, جس میں آپ کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ آپ کے جسم کے دوسرے جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. تو کڈنی ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ میں تو ڈونر جو ہے جو یہ دے رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور بندہ ہوتا ہے اور اس کی میچنگ کا پرابلم ہوتا ہے. لیکن جو بال ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی بال لگائے جاتے ہیں, صرف ان کی ڈسٹریبیوشن چینج ہو جاتی ہے. ابھی اس کے اندر ایک ڈونر سائٹ ہے, مطلب جو آپ کے بالوں کی سر کی بیک سائڈ ہے جو آپ کے, اس کے اندر جو بال ہوتے ہیں وہ ایک پرماننٹ بال سمجھے جاتے ہیں. مطلب آپ نے بہت بوڑھے لوگ بھی دیکھے ہوں گے, بالکل گنجے بھی ہو جائیں تو ان کے بالوں کی جو سر کی بیک سائڈ ہے اس کے اوپر بالوں کی ایک جھالر ضرور بچی ہوتی ہے. بیسیکلی ان کو ہم پرماننٹ ہیئر کہتے ہیں. یہ وہ بال ہوتے ہیں جن کے اندر اینڈروجن ریسیپٹر نہیں ہوتے, بیسیکلی میل ہارمون اس پہ ایکٹ نہیں کرتا, اور یہ بال پرماننٹ ہوتے ہیں. تو ہم کرتے کیا ہیں بیسیکلی کہ وہ ان بالوں کو ان کی جڑوں سمیت, پورے بال تو نہیں لیکن اس میں سے ہر وقفے سے, یعنی ہر دوسرا تیسرا بال وہاں سے ہم پلگ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ جو ہماری ڈیزائرڈ جگہ ہوتی ہے جو فرنٹ آف اسکیلپ ہے, بال سر کا جو سامنے کا حصہ ہے, وہ وہاں پہ اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں, وہاں پہ لگا دیتے ہیں, ایک پیوند کاری کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی اس کے مطابق پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایک پلاننگ ہے کہ آپ نے کیسے انٹیریئر ہیئر لائن بنانی ہے, کیسے مڈل پارٹ کو ڈیزائن کرنا ہے, کیسے پیچھے والے پارٹ کو ڈیزائن کرنا ہے. تو وہ پھر ایک ڈیزائننگ اور ایک پلاننگ کے ساتھ وہاں سے ہم بیک سائڈ سے پرماننٹ بال لے کے اور ان کو پھر سامنے اور اوپر کے حصے میں ایک لگا دیتے ہیں, پیوند کاری کر دیتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں, اور وہ بال پھر ایسے ہی گرو کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے اپنے بال ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو جو کیا کہتے ہیں سمندر و کوزے میں بند کر دیا ہے, لوگوں کے کویشچنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ سپوز سمبڈی کوئی یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, تو اس کو پہلے تو اسے شیو کرانا پڑتا ہے پرابلی ہیڈ کو, اپنے ہیڈ کو شیو کرنا پڑتا ہے مشین پہ ہیڈ وہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے, تو آپ جو مشین کو پہ وہ جو شیوڈ ہیڈ ہے اس کے اوپر سے پھر آپ ان میں سے پلگ کرتے ہیں وہ سنگل فالیکلس کو. تو ایک تو یہ کہ یہ تو بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے, تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یوزلی جب آپ فالیکل نکالنا پھر نکال کے پھر لگانا, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یوزول؟ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ فرنٹل سائڈ یا بیک سائڈ, تو آپ کیا اس کو ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں, مختلف مطلب اسٹیجڈ کرتے ہیں یا ایک سنگل پلان کرتے ہیں؟ تو
بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سر یہ ڈپینڈ کرتا ہے ملٹیپل چیزوں میں. پیشنٹ یوزلی جو ہے وہ پیشنٹ کی ٹائپ آف بالڈنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مطلب اس کو ہم 8 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جیسے کہ بال سامنے سے ریگریس ہونے شروع ہوئے ہیں, پھر پیچھے تک ریگریس کرتے گئے, اور پھر جو سر کے اوپر کا حصہ ہے وہ بھی بالڈ ہو گیا. تو بیسیکلی ہم کرتے ہی ہیں کہ اس کو جو بال ہیں وہ پلاننگ سے لگاتے ہیں بیسیکلی. نہیں اس میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے. سپوز ہاں کتنے آپ سے آپ نے صبح صرف فرنٹل لگانے ہوں یا آپ نے پورا کرنا ہو تو کیا اس میں اسٹیج کریں گے, وہ کیا ہوتا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ اگر تو پیشنٹ کا پورا سر گنجا ہے اور اس میں ہمارے پاس ڈونر سائٹ بھی لمیٹڈ ہے تو ہم سم ٹائمز اس کو اسٹیج پروسیجر کرتے ہیں. لیکن یوزلی جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو بندہ ہے اس نے مطلب جیسے ہم پیشنٹ نہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں بیسیکلی پرسن ایک پرسن ہے جس نے کہ اپنا ٹرانسپلانٹ کروانا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس نے اب ہیڈ شیو بھی کیا ہے, وہ آف دا ورک بھی کچھ عرصہ رہا ہے, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ہی سیٹنگ میں سارے بالڈنس کے لیے ہیئر ٹرانسپلانٹ کر دیں. ڈیفینیٹلی یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے 8 سے 10 گھنٹے بعض دفعہ لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے مریض لیٹا رہتا ہے, بیچ میں بریکس آتی ہیں, کچھ ہم بریک کرتے ہیں, کچھ پیشنٹس کو بریک دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پورے دن کا پروسیجر ہوتا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے سارے بال لگ جائیں. کوشش کر کے مطلب اسی دن ساری ایک ہی سیٹنگ میں یا ایک ہی جو بھی آپ اس کا پروسیجر ہے وہ اس میں ہو جائے. جی بالکل کوشش یہی ہوتی ہے. بہت ریئر کیسز ہیں جس میں کہ ٹائپ 7 ٹائپ 8 بالڈنس ہے, اس میں پھر ہمیں 2 اسٹیجز میں کرنا پڑتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے 6 سے 8 گھنٹے آپ کہتے ہیں مریض کو لگ جاتے ہیں, اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں, تو آپ جب پلان کرتے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے وہ بناتے ہوں گے اپنا کہ نقشہ جیسے سمجھ لیں کہ کیسے آپ نے ایک پیشنٹ ہے جو اس سے 50 ایئرس کا ہے جس کی ٹیمپورل ریگریشن ہوتی ہے, بیسکلی سائڈوں سے مطلب یہاں سے بال جانا شروع ہوتے ہیں نا, تو ان کا کچھ اور طریقے سے آپ وہ بناتے ہوں گے, کیونکہ ہم نے یار ٹرانسپلانٹ پہ بیسک ہمارا فوکس ٹرانسپلانٹ پہ, تاکہ لوگوں کے بہت کویشچنز ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہم تو پیچھے کر کے کیوں لگا دیے. بھائی آپ کی عمر کیسی ہے جہاں پہ وہ ٹیمپورل ریگریشن تھوڑا شو کرنا ضروری ہوتا ہے نا, تو اس میں اور ینگ میلز کا کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے؟ سر بالکل, یہ ایک تو پیشنٹ کی پریفرنس ہوتی ہے, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پہ کیا بہتر لگے گا. ہر فیس کی ایک اناٹمی ہے, اس کا خد و خال ہے, اس کی لینتھ ہے, ویڈتھ ہے. ہم اناٹومیکلی جو ہے وہ فیس کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیئر لائن ہے وہ کتنے سینٹی میٹر پہ فال کرنی چاہیے. یہ دیکھ کے ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی اوریجنل جو ہیئر لائن ہے وہ وی شیپ تھی, یو شیپ تھی, اسٹریٹ تھی, کس طرح سے تھی, اور پیشنٹ چاہتا کس طرح سے ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہیئر لائن ہوتی ہے اس کو ہم ہمیشہ زگ زیگ رکھتے ہیں, اسٹریٹ نہیں رکھتے, تاکہ ایک نیچرل اپیرنس ہے. اور جہاں تک ایج کا تعلق ہے تو یس, ینگ پیشنٹ میں ہم اس کو اسٹریٹ یا یو شیپ رکھنا پسند کرتے ہیں, اور جو تھوڑے اولڈ ایج پیشنٹ ہوتے ہیں ہم اس کو وی شیپ رکھتے ہیں, تاکہ ایک نیچرل فیلنگ آئے. یہ نہ لگے کہ اس نے کوئی وگ پہنی ہوئی ہے یا اس نے ٹرانسپلانٹ کرایا ہے. حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ نیچرل لکنگ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو, تو اس کے لیے پھر ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اور کچھ پیشنٹ کی وشز بھی ہمیں کنسیڈر رکھنی پڑتی ہیں. اچھا فیمیلز میں بھی ہو سکتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ؟ جی سر, فیمیل میں ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, اور بہت کامنلی ہوتا ہے, کیونکہ فیمیل میں انٹیریئر ریگریشن بھی ہوتی ہے, ماتھا بہت چوڑا ہو جاتا ہے, تو ان کو بہت برا لگتا ہے. بعض دفعہ ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, تو ڈاکٹرز خاص طور پہ بہت زیادہ ہمارے پاس آتی ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں کچھ ہیئر ڈیزیز ہوئی ہوتی ہیں, یا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہارمونل چینجز کچھ ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے بالڈنس ہو جاتی ہے, تو ان میں پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ اس مسئلے کا حل ہے. اچھا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے اکثر خواتین کا, کہ میل تو چلے شیو کرا لیتا ہے اپنے ہیڈ کو تاکہ اس کے ٹرانسپلانٹ ہو, تو کیا خواتین کو بھی شیو کرنا پڑتا ہے, کیا وہ پرٹیکولر جگہ پہ آپ کر دیتے ہیں ٹرانسپلانٹ؟ بڑا سر آپ نے, میں کویشچن وہ کر رہا ہوں جو ایز اے پیشنٹ ایز اے پرسن. ایگزیکٹلی, آپ نے یہ بالکل زبردست کویشچن کیا آپ نے. نہیں سر, فیمیل میں ہم پورا بال نہیں کرتے, اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر جو ہماری ڈونر سائٹ ہے, جو پیچھے کا ایریا ہے, اس میں سے جب ہم میل کے شیو کرتے ہیں وہاں سے بال لینے کے لیے, تو وہ اگر ہم آگے سے شیو نہ کریں تو وہ مرد بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جی پیچھے سے اس کی ٹینڈ ہے اور آگے سے بال ہیں, سائڈ سے نہیں ہے, فرنٹ سے ہیں. فیمیل میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بال لمبے ہوتے ہیں, ہم اس کے جو اوپر کے بال ہیں وہ اٹھا دیتے ہیں, اور پیچھے سے جو جتنے بال ایریا سے ہم نے بال لینے ہوتے ہیں صرف اتنے ہی ایریا کو شیو کرتے ہیں,
اور اس میں سے بال لے کے تو جب آگے لگا دیتے ہیں تو جب وہ جو اوپر بال ہیں وہ ہم چھوڑتے ہیں تو وہ جو اس کی ڈونر سائڈ ہے اس کو کور کر لیتی ہیں, تو فیمیل میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ بال کہاں سے لیے ہوئے ہیں. تو فیمیل اور میل کا یہ تھوڑا فرق ہے کہ فیمیل کو جو ہے وہ اپنے بال سیکریفائز نہیں کرنے پڑتے باقی نئے بال لگوانے کے لیے. اچھا, اس میں میل کی طرف سے بھی ایک کویشچن ہوتا ہے, کئی دفعہ میل پوچھتے ہیں کہ یار کئی لوگ شیو نہیں کرانا چاہتے, وہ کہتے ہیں یار وہ ہمیں نا بس ایسے لگا دیں بغیر شیو کیے ہوئے, کہ یہ میل میں بھی پاسبل ہے؟ اگر بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ لیکن جہاں سے ہم نے بال لینے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم مشین پھیریں زیرو کی, یا جسے شیو آپ کہہ سکتے ہیں. جہاں پہ بال ہم نے لگانے ہیں فرنٹ پہ, وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم شیو نہ کریں, لیکن جہاں سے بال لینے ہیں وہاں پہ مجبوری ہے, کیونکہ جس مشین سے ہم نے وہ جڑ اٹھانی ہوتی ہے وہ مشین چھوٹے بالوں پہ ہی کام کر سکتی ہے. اچھا, آپ نے کہا پیچھے سے بال لی جاتے ہیں, لیکن سائڈ سے بھی شاید سنا ہے میں نے کہ بال لیتے ہیں ان کے جو پلگ کرتے ہیں. سائڈ سے ہم ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. اگر ہم کان کی جو فرنٹ ایریا اس سے ہم آگے جائیں گے تو وہ پھر فرنٹ لکنگ میں تھوڑا ڈینسٹی کم ہو جائے گی بالوں کی, پھر وہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو فرنٹ لک ہے پیشنٹ کی وہ خراب نہ ہو. اچھا, جب آپ بال لے لیتے ہیں جن جگہوں سے, سب سے پیچھے سے لے لیا یا سائڈ سے لے لیا, وہ ان پہ کوئی اثر پڑتا ہے کہ وہ پھر ان کی واپس ری گروتھ ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ سر اس کے لیے پوری پلاننگ ہوتی ہے. ہم پہلے ڈینسٹی دیکھتے ہیں کہ ڈونر سائڈ کی ڈینسٹی ہے کتنی. وہ کیسے ڈینسٹی کیسے چیک کرتے ہیں؟ سبجیکٹیو ہے کہ کوئی طریقہ ہے, کوئی مشین ہے؟ اس کے لیے بیسیکلی ایک سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو گیجٹس کی ضرورت یوزلی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ہنڈریڈز میں کر چکے ہوتے ہیں تو ڈینسٹی آپ کو پتہ چل جاتی ہے کتنی ہے. تو بیسیکلی ہم ڈینسٹی دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں اسی حساب سے ہم نے پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کتنے روٹس جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. تو ہم یوزلی ہم ہر 3 بالوں کے جڑوں کے چھوڑ کے ایک چوتھا جڑ جو ہے وہ ہم بالوں کی لیتے ہیں, اور بعض دفعہ ہمیں 2 جڑ چھوڑ کے ایک بھی لینی پڑ سکتی ہے. تو بیسیکلی جب وقت گزرتا ہے جہاں سے ہم نے بال لیا ہوتا ہے وہ جب فائبروسس سے کولیپس ہوتی ہے جگہ, تو وہ پھر ڈینسٹی اس کی بہتر ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو نا, کہ ہم نے پیشنٹ ڈیسائیڈ ہو گیا, اس کا ہیڈ شیو ہو گیا, آپ نے نقشہ بنا لیا کس کو کیسا پیٹرن بنانا ہے, میل ہے فیمیل ہے جو بھی ہے, اور آپ نے سیشن ڈیسائیڈ کر لیا اتنا سیشن ہوگا اور اتنے بال لگیں گے. جی, تو پہلے کی آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے اتنے بال لگانے ہیں, مطلب کیونکہ ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے ہزار یا کتنے 100, تو یوزول اچھا سکسیزفل ٹرانسپلانٹ کے اندر کتنا ایک آپ کے جو لگانے چاہیے روٹس؟ جی سر, اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک تو ڈونر سائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈونر سائٹ میں کتنی ڈینسٹی ہے, کتنے بال موجود ہیں وہاں پہ پہلے سے. لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کتنے ایک فولیکل یا بال لیے جائیں تو وہ ایک نارمل بالنس میں اچھا کام کریں گے, تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ 3500 سے 4000 فولیکل. فولیکل کا مطلب ایک جڑ ہوتی ہے, ایک جڑ کے اندر ایک بال بھی ہو سکتا ہے, کسی میں 2 بال ہوتے ہیں, کسی میں 3, کسی میں 4. تو ہم یوزلی اس کو 2.5 یا 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں جو ہم جڑیں لیتے ہیں یا فولیکل لیتے ہیں. تو اگر ہم 3500 سے 4000 فولیکل لے رہے ہیں ایک پیشنٹ کی تو وہ انف ہوتی ہیں کہ ایک نارمل ٹرانسپلانٹ ہم کر دیں. تو اگر ہم 4000 فولیکل کو 2.5 یا 3 سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 10 سے 12000 بال بن جاتے ہیں اندازاً. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک مجھے بات بتائیں کہ فرنٹل بالنس کے لیے تو بڑا سکسیزفل میں نے دیکھا ہے کہ آپ لگا دیتے ہیں اپنے پلگ کر کے نا, لیکن جو پیچھے بال ہوتے ہیں, جو پیچھے جس کو کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, آکسیپیٹل جو بالنس ہوتی ہے, وہ اتنا یا کرتے نہیں ہے یا کامیاب نہیں ہوتا ہے, اس کا کیا چکر؟ لیکن میں نے یہ سیلیبریٹیز کو دیکھا ہے ان کے تو وہاں پر بھی بال آئے ہوتے ہیں, چکر کیا ہے؟ جی سر, اس میں 2-3 چیزیں ہیں, آپ بڑی گر کی چیزیں ہیں. سب سے یہ ہے نا کہ سب سے پہلے ہماری جو پریفرنس ہوتی ہے نا وہ ہماری فرنٹ کی اور اوپر کے بالوں کی ہوتی ہے, سامنے سے جو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک پرسن جو بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے ہوئے, کیونکہ کسی نے اوپر اٹھ کے اس کے سر پہ اوپر تو بال دیکھنے نہیں ہوتے ہیں, تو پریفرنس ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایک بیٹھا ہوا یا کنورسیشن میں سامنے کھڑا ہوا بندہ ہے تو اس کے بال جو ہیں وہ اچھے نظر آئیں. تو فرنٹ کے اور سامنے کے اور تھوڑا سا جو اوپر کا ایریا ہے اس کے بال ہماری پریفرنس ہوتے ہیں. اور اگر اس میں سے فولیکل بچ جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ اوسیپیٹ جو کہ پیچھے کا ایریا ہے تو پھر ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ جو بال جب فرنٹ کے بال لمبے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ اس پہ بھی کور کر لیتے ہیں, لیکن اگر اس پہ کور نہ کر رہے ہوں اور ہمارے پاس بال موجود ہوں جو کہ ہم لگا سکیں تو ہم بیسیکلی وہ اوسیپیٹ کے ایریا پہ بھی ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں.
اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ سیلیبریٹیز کا جو آپ نے دیکھا ہے اس میں سر پھر یہ ہے کہ ہیئر اسٹائل کہ آپ ہیئر اسٹائل ایسا بنا سکتے ہیں کہ اس میں جو آسیپیٹ کا ایریا ہے پیچھے کا ایریا ہے وہ بھی فرنٹ کے بالوں سے کور ہو جائے. اچھا مجھے آپ بتا رہے تھے کہ یہ فالکل آپ داڑھی کے بالوں سے بھی لے سکتے ہیں, فیس سے بھی لے سکتے ہیں؟ جی سر, بیسیکلی داڑھی کے بال جو خط کا ایریا ہوتا ہے, جو نیچے کا ایریا ہوتا ہے, جو کہ ہم مطلب جس طرح میں نے بھی خط کیا ہوا ہے, تو یہ بال ہم ویسے بھی شیو کر دیتے ہیں عام طور پہ. تو یہ وہ بال ہیں جن کو کہ ہم یوٹیلائز کر لیتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ میں, لیکن ان بالوں کا ٹیکسچر تھوڑا فرق ہوتا ہے جو کہ سر کے بال ہیں. تو یوزلی ہم ان بالوں کو اگر استعمال کریں تو وہ جو آسیپٹ کا ایریا آپ نے ذکر کیا جو ہمارے لیے ایز اے سرجن پریفرنس اس کی اینڈ پہ جا کے آتی ہے, تو پھر وہاں پہ لگانے کے لیے ہم یہ والے بال استعمال کر لیتے ہیں. اچھا چلیں, اب ہم نے پیشنٹ کو ڈیسائیڈ کر لیا اتنے بال لگانے ہیں, ہم نے ایریا دیکھ لیا, اب مجھے ذرا شروع سے پھر سے بتائیں کہ اس کا پروسیجر وہ کرتے کیسے ہیں. ہم نے دیکھا ہوتا ہے, پتہ بھی ہے کہ ہم آپ لوکل انستھیزیا دیتے ہیں پہلے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹیکے لگتے ہیں بڑے, وہ ظاہری بات ہے انسٹیٹک لوکل انستھیزیا دیتے ہیں ساتھ میں, لوکل کیا انسٹیٹک دیتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے نا درد وغیرہ نہیں ہوتا. تو آپ مطلب ہم اگر پروسیجر کی بات کریں سے تو وہ کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ مطلب آپ نے پہنچا دیا ہمارے پاس, آ گیا پیشنٹ, سارا پلاننگ ہو گئی اس کی. ابھی ہم اس کا یہ کریں گے کہ اس کا جو سب سے پہلے اس کا جو ڈونر سائٹ ہے, جو پیچھے کا ایریا ہے, اس کو ہم سائڈ کروٹ لٹا کے اس کے ایک سائڈ پہ پہلے ہم اس کو پائیڈین سے صاف کریں گے, اور اس کے بعد وہاں پہ ہم پھر سن کرنے کے انجیکشن لگاتے ہیں. شروع میں ہم جو نروز بیسیکلی جو سینسیشن دے رہی ہیں ہمارے اسکیلپ کو, سر کو, ان کو پہلے سن کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر باقی ایریا میں ہم انجیکشن لگاتے ہیں. وہ انجیکشن بہت باریک سوئی ہوتی ہے, انسولین کی جو سوئی ہوتی ہے اس سے بھی باریک سوئی ہوتی ہے جس سے ہم وہ ٹیکا لگاتے ہیں. بعض دفعہ کچھ پیشنٹ اگر اینکشیس ہوں اور وہ چاہیں کہ ہمیں یہ جو شروع کی پرکس ہیں یہ بھی محسوس نہ ہوں, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں, کیونکہ بینگ اے کوالیفائڈ ڈاکٹر تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ سلانے کا انجیکشن دے سکتے ہیں یا اس کو درد کا انجیکشن دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو شروع کے ٹیکے جو سن کرنے کے ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کو کم محسوس ہوتے ہیں. تو جب وہ ایریا پورا سن ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے بال لے لیتے ہیں. اچھا سے آپ نے شروع کر دیا لگانا, بال شروع کر دیے, اور یہ جتنا آپ نے پروسیس بتایا تو مطلب 7 سے 8 سے 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تو اس دوران جو ہے وہ پیشنٹ کو پھر آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں سے, پھر وہ بیچ میں آپ وقفہ کر دیتے ہیں مریض جو ہے نا, کیونکہ بیسیکلی پروسیجر ہو رہا ہے نا, ایک پروسیجر ہے, اور یہ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بہرحال ایک اینٹی سیپٹک سارٹ آف تھنگ, ساری چیزیں, صفائی ستھرائی, جگہ کا صاف ہونا, تھیٹر کا صاف ہونا, سرجن کا اپنی سارے پروٹوکولز جو تھیٹر کے پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ سارے. لیکن آپ نے کہا کہ بیچ میں ہم وقفہ دیتے ہیں, تو وقفہ کیسے مریض کو پھر وہ کیا کرتا ہے پھر مریض؟ جی سر, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ بھی تھوڑی بڑھ جاتی ہے. بیسیکلی جب ہم ایک طرف کا ایریا سن کرتے ہیں پھر دوسری طرف کروٹ دے کے دوسری طرف کا ایریا سن کرتے ہیں, تو اس میں پیشنٹ کو کچھ ریسٹ مل جاتا ہے. اگر پیشنٹ خود سے وقفہ لینا چاہے, اٹھ کے بیٹھنا چاہے, موو کرنا چاہے, تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے ایک بڑا وقفہ لینا ہے, جیسے کھانے کا وقفہ ہو گیا, کافی بریک ہو گئی, واش روم جانا ہے, نماز کا وقفہ ہو گیا, تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے پورے سر کو اسٹرلائز گاز سے کور کر کے اسٹرلائز کیپ پہنا دیتے ہیں, اور جو ہم سرجن اور ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ اپنے گلوز وغیرہ سارے اتار دیتی ہے, اور ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. تو جب یہ پروسیس دوبارہ پھر شروع ہوتا ہے, پھر دوبارہ نئے گلوز پہنے جاتے ہیں, نئی ڈریپ شیٹس آتی ہیں, نئے اسٹرلائز چیزیں لگائی جاتی ہیں, اور پھر اس کی جو پٹی ہے وہ اتار کے تو پھر اب دوبارہ کام شروع کر دیا جاتا ہے صفائی کرنے کے بعد. یہ باتیں پیشنٹ کو پہلے سے بتا دی جاتی ہیں؟ جی سر, ساری تفصیل بتا دی جاتی ہے. اچھا, کنسنٹ سائن کرتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے ہائپرٹینسو ہیں, ڈائبیٹک ہیں, تو ان کا یہ کنٹرول ضروری ہے نا سرجری سے پہلے, یہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے ضروری ہے, ظاہری بات ہے. جی سر بالکل, یہ کیونکہ کاسمیٹک پروسیجر ہے, اس میں اگر کچھ پیشنٹ کے پاس ایسی کوموربڈیز ہیں جس میں کہ جیسے میرے پاس چند دن پہلے پیشنٹ آیا, اس کے 3 دفعہ جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی تھی, انکنٹرول ڈائبٹیز تھی, ہائپر ٹینشن بھی انکنٹرول تھی, تو ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ دس از دا نان اسینشیل تھنگ, تو آپ اس کو اوائڈ کریں. اور اگر کوئی کنٹرول والی چیز ہے جیسے کہ ڈائبٹیز ہے جو کہ کنٹرول ہو سکتی ہے, ہائپر ٹینشن ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ساری کوموربڈیز جو ہیں اس کو کنٹرول کر کے ہی ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ خون پتلا کرنے کی دوائیوں پہ ہوتے ہیں, جی, تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر آپ؟ سر اس میں ہمارے وہی پروٹوکول ہیں جو ہمارے ایک سرجری کے پروٹوکول ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو پیشنٹ کلوپیڈوگرل جو خون پتلا کرنے کی بہت زیادہ امپورٹنٹ دوائی ہے وہ لے رہا ہے, تو اس کو تو پھر سٹاپ کرنا ضروری ہے اگر اس کا کنسلٹنٹ اجازت دے تو. ٹھیک ہے.
اور اگر لوپرین لے رہا ہے تو وہ ایسپرین یا لوپرین ایسپرین لے رہا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ پھر ڈسکنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں جو اس کا پرائمری کنسلٹنٹ ہے اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور جب آپ سپوز خون پتلا کرنے والی دوائی اگر بند کر دی تو اس کو کتنی دیر بعد اسٹارٹ کر سکتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے؟ اگر کلوپیڈوگرل لے رہا ہے تو وہ پھر 5 دن اس کے لیے ہوتے ہیں، 5 دن بند کر کے ہی وہ لے سکتا ہے ٹرانسپلانٹ کرا سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چلیں اب اس ہو گیا ٹرانسپلانٹ بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اب مجھے یہ بتائیں کہ پیشنٹ کو آپ نے ہیڈ گیئر پہنا دیا، کر دی ڈریسنگ، تو یہ ڈریسنگ جو ہے وہ کتنی دیر بعد کھلتی ہے؟ ڈریسنگ ہم عام طور پہ 4 سے 5 دن رکھتے ہیں پیشنٹ کی، اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کو بلا کے اس کی ڈریسنگ آف کرتے ہیں، اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ واش کر سکتا ہے، اور ہم 4 سے 5 دن 4 سے 5 دن کم کر دیں۔ نہیں مجھے بتائیں نا، نہیں ایک پیشنٹ جو ہے آپ نے اس کو پٹی لگا دی، وہ پٹی آپ کب کھولتے ہیں؟ پہلی دفعہ 3 دن بعد، 3 دن بعد، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم کچھ نہیں کرتے، اس کی نیکسٹ پٹی نہیں کی جاتی، اور پیشنٹ جو ہے وہ اس کو ہیڈ واش کر سکتا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہی ہیں کیونکہ آپ بیسیکلی روٹس لگاتے ہیں یا جو کیا کہتے ہیں اس کو آپ گرافٹس لگاتے ہیں، تو کیا اگر پوسٹ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے یا بھاگ رہا، اس پہ کوئی پابندی ہوتی ہے کہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی، گر تو نہیں جائے گی؟ سر اس میں جی یہ بالکل، اس میں ہم پیشنٹ کو پورا کاؤنسل کرتے ہیں، 3 ویکس کے لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ 3 ویکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی بھی گرافٹ کو اپنی جگہ مکمل طور پہ مضبوط ہونے کے لیے۔ تو 3 ہفتے یا 3 ویکس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو رگڑنا ملنا نہیں ہے، اور دوسرا اسٹینیس ایکسرسائز نہیں کرنی ہے۔ جو واک ہے، جاگنگ ہے، یہ پیشنٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہیڈ ٹرانسپلانٹ ہو گیا، اس کی پٹی کھل گئی، اس کا جو ہیڈ گیئر ہے وہ 3-4 ہفتے ہو گئے، تو بال آنا کب سے شروع ہوتے ہیں؟ جی سر، یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے جس میں کہ بال کی جڑ جب اپنی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو روٹ ہے وہ یوزلی گر جاتی ہے، اس میں سے نیا بال آنا شروع ہوتا ہے 3 ماہ کے اندر۔ 3 ماہ میں نیا بال آنا شروع ہوتا ہے، اور مریض کو جو اپنا ڈیزائرڈ ایفیکٹ ہے وہ 6 مہینے میں ملتا ہے، اور جو لٹریچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو فائنل رزلٹ ہے وہ 1 سال میں آتا ہے۔ اچھا یوزلی کہتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ جب ہیئر لگتا ہے اس کے بعد پھر گرتے ہیں، پھر آتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہی گرو کر رہے ہوتے ہیں؟ سر بیسیکلی جو فولیکل ہے وہ تو وہی گرو کر رہا ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ وہ جو اس کا شیفٹ ہے، جو بال ہے، وہ یوزلی وہ گر جاتا ہے، اور اس جڑ میں سے پھر ایک نیا بال نکلتا ہے، جس طرح سے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 3 فیزز میں ہمارا بال گرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو اس کی شیڈنگ فیز ہے وہ آتی ہے، اور اس کے بعد جو گروئنگ فیز ہے وہ 3 مہینے میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ جو پیشنٹ ہے یہ شیمپو کب سے کر سکتے ہیں؟ شیمپو یا سر دھونا 3 ویکس بعد؟ نہیں، جب پیشنٹ کی پٹی کھلے گی 3 دن کے بعد، یا کچھ کنڈیشن میں جیسے میں نے بتایا 5 دن کے بعد، تو اسی وقت وہ پیشنٹ شیمپو سے سر دھونا شروع کر سکتا ہے۔ صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بال لگائے ہیں اس کو زیادہ ملنا نہیں ہوتا، اس نے 3 ہفتے تک سر دھونا وہ امیڈیٹلی آفٹر ڈریسنگ ریموول کر سکتا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بڑا پرٹننٹ کویشچن ہے، بہرحال جن لوگوں کے بال گرتے ہیں وہ یوزلی 40 سال سے اوپر ہی ہوتے ہیں، اور ان کے بال سفید بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کلر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کلرنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ویٹ کرنا چاہیے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے لیے ویٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈائی ہوتی ہے یہ الرجی کاز کر سکتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو کہ نارملی الرجی نہیں بھی کاز کرتی، آفٹر ٹرانسپلانٹ ان کی سکن کچھ عرصے کے لیے سینسٹیو ہوتی ہے، تو میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 6 ویکس سے لے کے تو 12 ویکس تک اگر وہ ڈائی نہ یوز کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا پری اور پوسٹ کوئی دوائیاں دیتے ہیں یہ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ کو، پرسن کو؟ جو روٹین کی ہماری میڈیکیشن ہے وہ تو اینٹی بائیوٹک اور پین کلر ہے، جو کہ ہم 5 دن کے لیے دیتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم بات کر رہے ہیں ہیئر اسٹیبلائزیشن کے لیے تو وہ کوئی ایسی خاص دوائی نہیں ہے جو کہ ریکمینڈ میں کر سکوں۔ ہاں یہ ہے کہ ملٹی وائٹامن ہے، آئرن سپلیمنٹ ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی ہے، جس طرح میں کازز میں نے بتایا وائٹامن ڈی اینڈ آئرن ڈیفیشنسی، تو وہ کم سے کم وہ ڈیفیشنسی پیشنٹ میں نہ ہو۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی پی آر پی کا فائدہ ہوتا ہے، یہ کوئی ہے رول؟ جی سر، اس میں 2 چیزیں ہیں جو پی آر پی کر سکتی ہے۔ ایک تو جو ایگزسٹنگ ہیئر ہیں اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کے فولیکل کی ہیلدی ہونے کے لیے کام کرے گی پی آر پی، اور جو ہم نے بال ٹرانسپلانٹ کیے ہیں ان کو بھی جب گروتھ فیکٹرز ملیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جلدی گرو کرے گی، اور جو میں نے 3 مہینے آپ سے عرض کیا کہ اس کی وہ گروئنگ فیز میں بال جاتا ہے جس کو کہ ایناجن کہتے ہیں،
تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ PRP سے ذرا وہ جلدی گروئنگ فیز میں چلا جاتا ہے اور بال جلدی جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر یاسر، یہ تو ہو گئی ہمارا جو مین جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جس میں ہم گرافٹس لگاتے ہیں. ایک اور میتھڈ ہے نا جو اسٹرپ میتھڈ اس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. کیونکہ وہ میرے خیال کم ہے فیشن میں، مطلب وہ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ گرافٹنگ کرتے ہیں. تو اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، وہ کیا ہے؟ سر بیسیکلی جب ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ سیکھا تھا اپنی ٹریننگ میں تو ہم اسٹرپ میتھڈ ہی یوز کرتے تھے. یہ FUE میتھڈ اس کے بعد جب جدید گیجٹس آئے ہیں اور کچھ مشینیں آئی ہیں تو اس کے بعد شروع ہوا ہے. تو ابھی جو یوزلی ہم یوز کر رہے ہیں وہ FUE میتھڈ ہی ہے، یا اس میں ایک نئی ٹیکنیک ہے جس میں کہ ڈائریکٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ میتھڈ کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اسٹرپ میتھڈ ہے وہ ابھی بھی کچھ مریضوں میں انڈیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہے. مطلب 4% ہے ایسے پیشنٹ جن میں کہ اسٹرپ لیا جا سکتی ہے ابھی، ورنہ FUE میتھڈ از دا FUE سے بنے گا فولیکولر یونٹ ایکسٹریکشن یا ٹرانسپلانٹ میتھڈ. مطلب سنگل فولیکل جو اسٹرپ جو ہوتی ہے وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ وہ بیسیکلی جو وہی ایریا تو وہی ہوتا ہے، لیکن ہم پوری ایک اسکن کے ساتھ ایک پوری اسٹرپ نکال لیتے ہیں بالوں کے ساتھ، اور بعد میں پھر اس کو ٹانکے لگا کے اسٹچ کر دیتے ہیں. تو چونکہ اس میں ٹانکا لگتے ہیں، اسٹچ ہوتا ہے، اور اس میں پھر ڈیسنس بعض دفعہ زخم کھلنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا زیادہ رسکی پروسیجر ہے، تو اس لیے یہ جو FUE نیو میتھڈ ہے یہ اس وقت زیادہ یوز ہو رہا ہے. بیسیکلی اسٹرپ میتھڈ آؤٹ آف فیور ہو چکا ہے. جی یوزلی جی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر یاسر، آخری سوال یہ ہے کہ یہ سارا پروسیجر جو آپ نے بتایا، یہی پروسیجر جو ہے فیمیل کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے؟ لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہیڈ شیپ کیا جائے، مطلب ہیڈ شیپ کرتے ہی نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو اسپیسیفک بیماریاں ہیں، جیسے کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں یا ایلوپیشیا اریٹا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی بیماریاں جیسے SLE کے پیشنٹ ہیئر لاس ہے، ان کو بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں مطلب افیکٹو نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ سر اگر تو ڈیزیز ان کی ایکٹیو ہے، آپ نے جن بیماریوں کا ذکر کیا اس میں سے جو ہیں یہ زیادہ تر کرونک ہیں جو کہ پیشنٹ کے ساتھ لمبی چلتی ہیں، یا جس سے آپ نے SLE کا ذکر کیا یہ ایک آٹو امین ڈیزیز ہے جس میں کہ آپ کی باڈی اپنے ہی خلاف ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر تو یہ ایک ایکٹیو ڈیزیز ہے، کیونکہ اس کے ریگریشن اور ریمیشن کے فیزز آتے رہتے ہیں پیشنٹس میں، تو اگر تو یہ ایکٹیو ڈیزیز چل رہی ہے تو یس ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور اگر یہ ایک دفعہ ریگریشن میں چلا گیا ہے اور پیشنٹ اب ٹھیک ہے تو پھر ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر، بہت الیبریٹ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا سارا کچھ. ٹھیک ہے سر، یہ میں اس میں بہت چاہ رہا ہوں امپورٹنٹ کہ پیشنٹ کی جو سلیکشن ہے وہ کیسے کرے. ہاں بتائیے. کہ جب ایک پرسن جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ کیسے سلیکٹ کرے کہ میں نے کہاں سے کیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ اور کون سا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا ہے. اس میں سے میرا خیال ہے کہ 3 فیکٹر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ آپ جس سے کروانا چاہتے ہو وہ سرجن کیا ہے. اب اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سرجن کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے. کیونکہ ایک اس وقت یہ وہ پروسیجر ہے جو کچھ نان ٹیکنیکل لوگ بھی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو PMDC ہمارا جو ادارہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایسوسیشن، اس کی جو لا اور اس کا جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام MBBS ڈاکٹر بھی یہ پروسیجر نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے کہ یا تو ایک پلاسٹک سرجن ہو یا ایک اسپیشلائز سرجن ہو جس کے پاس کے پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ موجود ہو. اور اگر ایک ایسا بہت بڑا ایون پلاسٹک سرجن ہے جو کہ بہت بڑے بڑے فلیپس تو کر لیتا ہے لیکن اس نے کبھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے لیے اچھا ایکسپیرینس بھی ضروری ہے. کیونکہ ایکسپیرینس کے ساتھ پھر ہم ریسرچ ورک کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ نہیں، اس میں ایک بات جیسے ہوتا ہے نا کہ اتنے سال میں اتنی قید کی ہوں آپ نے تو آپ یو آر ایلیجیبل ٹو ڈو دیٹ، تو کتنے آپ کیسے ریکمینڈ کرتے ہیں اتنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیے ہوں تو وہ ایلیجیبل پرسن ہے؟ ایسا تو بیسیکلی کوئی نہیں ہے کہ کس نے کتنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیے ہوں، کیونکہ ہماری جو لاگ بک ہے ہماری ٹریننگ کی اس کے اندر ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں ہے. نہیں، جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس میں جو کرتے ہیں سر وہ تو ظاہری بات ہے کہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ کچھ نہیں. جیسے دیکھیں اس طرح ہوتا ہے نا، جیسے نیا جیسے گاڑی کی بات کرتا ہوں، کیسے کیت ہے تو کیت کے اسسٹنٹ لڑکا ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جونیئر ڈاکٹر، وہ کام کرتا ہے تو کام کر کے اس کے بعد اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. اور امریکن کالج آف کارڈیالوجی جو ہے نا وہ کہتا ہے اتنا والیوم ہو آپ کا تو یو آر ایلیجیبل ایز این انڈیپینڈنٹ آپریٹر. تو کوئی نمبر ہے اس میں کوئی نمبر نہیں ہے. تو پھر مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر وہ پوچھ کے پتہ چلے گا؟ یہ پوچھ کے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے. ڈگری تھوڑی بتائے گا. اچھا، یہ ڈگری
ڈگری والی بات، ڈاکٹر کی ڈگریاں لکھی ہی نہیں ہوتی یہاں پر، تو یہ حالات سر یہ ہیں. بہت ضروری ہے کہ ڈگری کے بغیر یہ مطلب ہم نے اپنی گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی کون سا میکینک اچھا ہے. تو ہم اپنے جب بال لگوانے اپنے جسم کے اوپر کام کروا رہے ہیں، اپنی زندگی کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ڈاکٹر کتنا کوالیفائڈ ہے اور اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مطابق جو ہے پلاسٹک سرجن اور وہ پلاسٹک سرجن جو کہ اس میں ایکسپرٹ ہو، ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بھی ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے، اور جنرل سرجن جس نے پلاسٹک سرجری میں کام کیا ہوا یا کوئی سرٹیفکیشن کیا. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ نان ٹیکنیکل اسٹاف بھی بہت زیادہ ہے، اس کا پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کے تو سر یہ حکومت کے لیول پہ ہی اور اس پہ کام ہو رہے ہیں. جو ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ اس پہ کافی کام کر رہا ہے، ایسے کو سیز بھی کر رہا ہے، ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ زیادہ اسٹرکٹ رول کی ضرورت ہے. اچھا چلیں آخر میں نا ناظرین سر 2 چیزیں اور بتائیے پلیز. ہاں بیسیکلی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سیٹ اپ میں ہمارا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے وہ سیٹ اپ کیسا ہے. آیا کہ جو ڈاکٹر کے ساتھ اس کی جو اسسٹنٹ ٹیم ہے وہ اس کی پرماننٹ ٹیم ہے. سیکنڈ تھنگ کہ ہمارا جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے وہ کسی او پی ڈی سیٹ اپ میں تو نہیں ہو رہا، وہ کسی آپریشن تھیٹر سیٹ اپ میں ہی ہو رہا ہے. کیونکہ ایسا ایک کمپلیکیشن بھی میرے پاس آئی ہے اور یہ بڑی کامن بات ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اپنے دوست سے کہ میں تمہارے گھر آ کے تمہارے بیڈ روم میں ہی تمہارا ہیئر ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہوں، اور پھر وہ کمپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل میں لینڈ کیا. تو اس کے لیے یہ کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو کیا اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ساری سہولیات اس سیٹ اپ میں موجود ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے جو کہ ایک پتہ ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر یاسر مجھے یہ بتائیں کہ ساری باتیں میں کہتا ہوں آخر میں مجھے بتائیں کہ مطلب ایکچوئل یوزول کاسٹ کیا ہوتی ہے ایک سنگل سیٹنگ میں 25 آپ کہتے ہیں 2,500-3,000 روپے اگر 2,500 بال لگانے ہو تو؟ سر میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ یہ آپ کے سامنے ایک مائک ہے. اگر اس مائک کو لینے کے لیے آپ کسی کو بھجواتے ہیں بازار تو اس کو یہ مائک 500 سے لے کے 5 لاکھ تک اویلیبل ہوگا، ڈپینڈنگ کہ اس کی کوالٹی کیا ہے مائک کی اور یہ کس کمپنی سے ہے. تو سر یہی ہیئر ٹرانسپلانٹ میں ہے کہ اس کی کاسٹ 2 چیزوں پہ میرا خیال ہے ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کو کرنے والا سرجن ہے وہ کتنا ایکسپیرینسڈ ہے اور وہ کتنے کے اچھے گیجٹس اور انسٹرومنٹس یوز کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیشنٹ کا جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنا ایکسٹینسو ریکوائرڈ ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اندازاً سے سنگل سیٹنگ میں اگر آپ نے فرنٹ لگانا وہی جیسے 2,500 بال لگانے تو کتنا یوزول آپ کی، میں کاسٹ نہیں پوچھ رہا، یوزول جو مارکیٹ میں ہے؟ سر یوزلی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 150,000 سے لے کے 350,000 تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیپینڈنگ اپون پرابلی آپریٹر سیٹ اپ اینڈ نمبر آف بال وغیرہ سارا. ایگزیکٹلی سر. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر، بہت مزہ آیا آپ سے بات کریں. یہ ایک ایسی بیماری، ہم نے بیماری تو نہیں، بہرحال ہم نے وہی ایک مسئلہ ڈسکس کیا ہے جو کہ جن کو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے اکثر فون آتے ہیں، میسیج آتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کون ہے، کہاں بیٹھتے ہیں، نام تو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ پوڈ کاسٹ اس حوالے سے شروع کیا تھا کہ ہم اپنے، کیونکہ اس کو ہم ایز اے بزنس ٹول استعمال نہیں کریں گے. یاسر صاحب بھی مشہور آدمی ہیں، ہمیں بھی لوگ جانتے ہیں. تو آپ جن لوگوں کو ڈاکٹر یاسر کے پاس پہنچنا ہو، ان سے ڈسکس کرنا ہو، ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہو، تو اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ڈاکٹر یاسر صاحب کا نام لکھیے گوگل پہ، لنکڈ ان پہ لکھیے، ان کا نام آ جائے گا، کلینک کی جگہ پتہ چل جائے گی، ان کی آفیشیل پریکٹس کی جگہ پتہ چل جائے گی، اور آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں. تو اس میں ہم، کیونکہ ہم نے شروع پروگرام سے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی ادارے کو، کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو، کسی ڈرگ کو یا کسی ڈاکٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے. ہم آپ لوگوں کے جو آپ کے سوالات ہیں، آپ کی بیماریوں کے بارے میں یا مسئلوں کے بارے میں، ان کو ڈسکس کریں گے. اس لیے ہم نہیں بتاتے یہاں پہ، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے ان کو ڈھونڈنا یا مجھے ڈھونڈنا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.